الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ماہ مبارک شعبان بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ صرف خوشیوں کا مہینہ ہے سبحان اللہ. اور رحمت ہی رحمت ہے. واحد وہ مہینہ ہے جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے. حتیٰ ضعیف روایت کے مطابق بھی کسی معصوم کی شہادت اس مہینے میں قرار نہیں پائی. ماشاءاللہ. البتہ ایک ترتیب ہے خاص: رجب، شعبان اور رمضان. رجب بندگی کا پہلا مہینہ ہے جہاں پہ انسان آمادہ ہوتا ہے، تیاری عبد کی طرف سے ہوتی ہے. اور شعبان انعام خاص ہے خالق کائنات کی طرف سے، اور وہ ماہ شعبان میں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، اذہان میں ہوگا، رجب کا معنی کیا تھا. رجب دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک رجب کا معنی خوف، دہشت، ڈر. کسی طاقت کے سامنے آدمی جاتا ہے تو جو وحشت والی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو بھی رجب کہا جاتا ہے. اور جو دوسرا دقیق تر معنی ہے وہ یہ تھا کہ رجب اس لکڑی کو کہا جاتا ہے کہ جو پر ثمر درخت جب نیچے جھکنے لگتا ہے اور پھل کے زور کی وجہ سے جب اس کی شاخیں ٹوٹنے لگتی ہیں تو اس درخت کو سہارا دینے کے لیے ایک لکڑی لگاتا ہے کسان. اس لکڑی کو رجب کہا جاتا ہے. تو خداوند عالم نے بندگی کے مہینوں کو پہلا مہینہ رجب قرار دیا. اور رجب قرار کیوں دیا؟ کہا کہ دین اتنا پرثمر ہے، اتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کی بنیاد پہ کبھی کبھی دین زمین بوس ہونے لگتا ہے، تو دین کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بڑھ کر سہارا دے دیتا ہے اسے رجبی کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن آواز آئے گی: این الرجبیون، کہاں ہیں وہ کہ جنہوں نے زندگی میں دین کو سہارا دیا، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اس خشک لکڑی کی طرح بنا کے رکھا. اور یہ کنایا ہے اس بات سے کہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. مال کی ضرورت پڑی دین کی سربلندی کے لیے مال دے دیا، اولاد کی ضرورت پڑی اولاد دے دی، حتیٰ آبرو اور جان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی دین پہ قربان کر دی تاکہ دین سربلند رہے. بس پہلا قدم عبودیت کا رجب ہے. رجب میں انسان آمادہ ہوتا ہے، دین کے لیے سہارا بنتا ہے، اور دین کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. مٹاتا ہے اس لیے کہ دین سربلند ہو. لیکن بعض برعکس، بعض ہیں کہ جو دین سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ دین کی عظمت سے اپنے آپ کو عظیم بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دین ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے. سہارا دین کے لیے بننا تھا، دین کو سہارا بنا کر اپنے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں. وہ یہ کہا روزے کی حالت میں بھی تو یہ کہا رجبی کا مصداق بنے گا. البتہ عرض بھی کیا تھا کہ یہ روزہ ایک ادب ہے، مؤدب ہو کے دین کی عظمت کو سہارا دیں.
وہ جب انسان اس دین کو سہارا دیتا ہے رجبی بن کر، دوسرا قدم ہے ماہ شعبان۔ ماہ شعبان کیا ہے؟ جانتے ہیں، صاحبان ہیں، علم ہے آپ، عربی میں یہ واحد کلمہ ہے کہ جو جامع ازداد ہے، یعنی ایک وقت میں دو متضاد معانی پر دلالت کرتا ہے۔ شین عین بے، شعبہ شعوب، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ شعبان اسی شین عین بے شعبے سے نکلا ہے۔ شین عین بے کے دو معنی ہیں، ایک کسی چیز کو سمیٹنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور دوسرا معنی اس کا ہے تفرق، جدائی، کسی چیز کو پھیلا دینا۔ پھیلانے کی وجہ سے بھی شعبان کہا جاتا ہے اور اکٹھا کرنے کی وجہ سے بھی شعبان کہا جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے شعبان میں؟ جو حقیقت شعبان کو پالے وہ ہمیشہ دو کام کرے گا، ایک حسنات کو، فضائل کو، خیرات کو سمیٹے گا، اور سمیٹنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ اگر حقیقی شعبان کا مصداق ہے، سانپ بن کے بیٹھ نہیں جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھیلائے گا معاشرے کے اندر۔ بس پہلا رکن شعبان کا ہے کہ کسی چیز کو اکٹھا کرنا ہے، سمیٹنا ہے، لینا ہے۔ جب لے لیں، اور لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کو لینا ہے۔ ہمیشہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ رکھا ہے کہ اچھی چیزوں کو انسان اپناتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کی جب فطرت بدل جاتی ہے تو سیئات کو حسنات بنا کر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک الگ ہے، اصل وہ موضوع سے خارج ہے۔ شعبان سب سے پہلے سمیٹنا ہے، سمیٹنے کے بعد پھر پھیلانا ہے۔ بس جو چیز آپ نے لی ہے اگر اسی کو پھیلاتے ہیں شعبان کا مصداق بن جائیں گے۔ اب وہ اچھا ہے یا برا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ انسان ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو چیز لے کر پھیلاتا ہے اسی اعتبار سے شعبان کا مصداق بن جائے گا۔ بعض ہیں برائیاں سمیٹتے ہیں، اور برائیاں سمیٹنے کے بعد آہستہ آہستہ اسی کو معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بدترین مصداق ہے شعبان کا۔ اور اگر حسنات کی دنیا میں ہو، حسنات کو اکٹھا کرنے کے بعد جب پھیلاتا ہے انسان، یہ مصداق حقیقی بنتا ہے ماہ مبارک شعبان کا۔ پیغمبر اسلام سے یہ اقبال الاعمال میں بھی ہے روایت، جلد 2 میں، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، مرحوم شیخ صدوقی کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی منابع روایت میں بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر اسلام سے سوال ہوا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان، کیوں شعبان کو شعبان کہا گیا؟ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ ارزاق المؤمنین، کہ اس مہینے میں مومنین کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اس لیے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ حسن اتفاق آگا دیکھیں، روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اس مہینے میں صرف مومنین کے رزق میں وسعت پائی جاتی ہے، مومنین کے لیے رزق کو پھیلایا جاتا ہے، وسیع کیا جاتا ہے۔ اور ادھر سے جا کر دیکھیں کہ اس مہینے میں جو مولود آئے ہیں ان کو صرف مذہب تشیع ہی قبول کرتا ہے، بقیہ ان کو امامت کے نام سے یا اماموں کے نام سے کوئی قبول بھی نہیں کرتا۔ مثلا امام حسین کو، وہ کون ہے؟ اگر ایک نام کی حد کو تو وہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں، اور یہ ایک المیہ ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال یا سیر اعلام النبلاء میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، المیہ ہے ذلت اور رسوائی کا، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابیوں کے بیچ میں شمار نہیں کرتے۔ عامہ یعنی اہل تسنن امام حسین علیہ السلام کے بعنوان صحابی قبول نہیں کرتے ہیں، اس حد تک متعصب ہیں۔ اور یہ مومنین ہیں جو ان کی امامت کے قائل ہیں، امام سجاد کو امام کے طور پہ مانتے ہیں، یا امام مہدی آخر الزمان کے جو 15 شعبان کو ان کی مناسبت سے، اصل عامہ یعنی اہل سنت ان کی ولادت کے قائل نہیں ہے، چھ ورثے کہ ان کی امامت کے قائل ہوں، وہ اصل موجود ہی نہیں ہے۔ وہ فقط مومنین ہیں جو ان ہستیوں کو جو اس مہینے میں آئی ہیں ان کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ روایت پیغمبر بھی یہی ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خداوند عالم خصوصی رزق فقط مومنین کے لیے نازل کرتا ہے، جاری و ساری کرتا ہے۔
اور اسی لیے 15 کی رات یعنی نیمہ شعبان روایات میں ہے کہ شب قدر سے کمتر نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ایک احتمال قوی حد تک کہ نیمہ شعبان کی رات اصل ممکن یہی شب قدر ہو، اس حد تک عظمت ہے۔ خوب شعبان معنی کر دیا کہ شعبان کیا ہے کہ کسی چیز کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد پھر پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ اسی تناظر میں روایت نبوی کو میں نے اشارہ کیا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی وہ یہ ہے کہ مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات، یہی 4 کلمے ہیں۔ البتہ نہیں پتہ یہ 4 کلمے بیان کر سکوں گا یا نہیں، لیکن مقدمے کی حد تک عرض کرتا ہوں۔ وہ مصباح ہدایت کب بنتا ہے انسان؟ معنی تو واضح ہے نا بھی، مصباح اس میں آلہ ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ چراغ۔ البتہ صاد بے ہے اس کا معنی چراغ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے سرخی، ریڈ کلر، سرخ۔ یہ جو سرخ کلر ہوتا ہے اس کو عربی میں لفظ صبح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور چونکہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا، اس وقت سورج کی سرخی نمودار ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو صبح سے تعبیر کیا جاتا ہے، معنی اس کا سرخی ہے۔ اور چراغ بھی سرخی ہی پھیلاتا ہے اوائل میں، پھر آہستہ آہستہ وہ سرخی نور میں بدلتی ہے، اور نور کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مصباح کو مصباح کہا جاتا ہے۔ ہوگا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ یہ مصباح ہدایت ہیں۔ اب وہی عمومی ترجمہ جو کیا جاتا ہے اسی کی طرف آ جائیں، ہدایت کا چراغ ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے، چراغ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عظمت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے۔ کب انسان ہادی بنتا ہے، کب ہدایت کو عام کرتا ہے؟ وہ جو ہدایت اللہ سے لے گا وہی آگے پھیلائے گا، جو اللہ سے ہدایت لینے کے قابل نہیں ہے وہ ہدایت پھیلانے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے ہدایت لیں۔ ہدایت لینے کے لیے جو قرآن نے شرط اساسی قرار دی ہے کہ اگر وہ شرط نہ ہوئی تو خدا سے ہدایت نہیں لے سکتے ہو، اگر خدا سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے انسان تو دوسروں کو بھی ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یعنی فرض کریں آپ کے سامنے 2 آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو ہادی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کس کے پیچھے چلو گے؟ عقل کو اگر بروئے کار لاؤ اور فطرت کی آواز پہ لبیک کہو، کس کے پیچھے چلنا سزاوار ہے؟ آیا وہ جو ہدایت کرنے کے قابل ہے یا وہ جو ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہے؟ وہ جو ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہے اس کے پیچھے فطرت کا فیصلہ بھی یہی ہے، عقل کا فیصلہ بھی یہی کہ اس کے پیچھے جانا حماقت ہے۔ فوراً خدا نے فطرت کو فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو اپنی زندگی میں؟ جن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہو کبھی دیکھا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہے، ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بس ہادی وہ جو ہدایت کو اللہ سے لے لیتا ہے اور لینے کے بعد پھر معاشرے میں عام کرتا ہے۔ وہ ہدایت لینے کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ کس کو یہ فرصت خداوند عالم نے دی ہے یا کس کے اندر یہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے کہ وہ خداوند عالم سے بڑھ کر جا کے ہدایت کو لے لیتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو ہدایت کو لے لیتے ہیں؟ اور یہ وہ لمحہ فکریہ ہے صاحبان علم کے لیے کہ بس اوقات ہم نے ایک لفظ سنا ہوتا ہے اور اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت کار فرما ہوتی ہے اس سے آشنا نہیں ہوتے، نتیجتاً ہر جگہ موقع مال ہو یا نہ ہو اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان مظلوم ترین کلمات میں سے ایک کلمہ ولایت ہے اور دوسرا مصباح ہے۔ خوب، ہدایت کیسے ملتی ہے کا رکن اولی اس کا کیا ہے؟ ولایت۔ اور یہ ولایت ایک ایسی وادی ہے کہ جس کی حقیقت کو سمجھے بغیر ہر ایک ولی بننے کے صدد میں ہے، ہر ایک مولائی بننے کے صدد میں ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں جی فلاں صاحب بڑے مولائی ہیں۔ وہ بڑا مولائی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے اندر ولایت عظیم درجے کی پائی جاتی ہو۔ وہ یہ کون ہے؟ وہ کہ جس نے دین کی کبھی کسی ایک اصل پہ عمل نہیں کیا ہے، بڑا مولائی ہے جی۔ وہ ہمارے ہاں مولائی کا تصور کیا ہے؟ بد عمل، بد عقیدہ،
اور بد سیرت، جتنے بھی آپ جا کر دیکھ لیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ واقعاً بڑی کبھی کبھی مظلومیت کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کیا کرے آدمی. بیان کرنا بھی ضروری ہے اور جب بیان کریں گے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. لفظ مولائی، بڑے مولائی ہیں جی. کیا کرتے ہیں مولائی؟ نہ دین کی فہم و فراست ہے، نہ دین کی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ دین کی تعلیمات کا بھی عمل کیا ہے، لیکن ہیں بڑے مولائی کے چونکہ نعرہ اچھا لگا لیتے ہیں، سینہ خوب پیٹ لیتے ہیں. یا بعض، البتہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعض کلمات سے اعراض کروں. مولائی یا ولایت کہاں سے آتی؟ دیکھیں، ایک مرتبہ ولایت کا یہ ہے کہا کہ ولایت وہ مرتبہ ہے کہ جس کے لیے مرد اور عورت دونوں کو خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ولایت کے مرتبے پہ آ سکتے ہو. اور ایک طرف سے عورت کو اس حد تک محروم کر دیا ہے، کہا تم بچے پہ بھی ولایت نہیں رکھتی ہو. ہے یا نہیں ہے؟ اولاد کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ. اگر دادا موجود ہو تو دادا مقدم ہے، اگر دادا نہ ہو تو پھر باپ ہے. اچھا اگر باپ مر بھی جائے تو کیا ہے؟ کہا اولاد کی ولی ماں نہیں ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ ایک طرف کہا کہ ولایت وہ وادی ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور ادھر سے اس حد تک کہہ دیا کہ تم اپنی اولاد پہ بھی ولایت نہیں رکھتی ہو. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وادی بڑی عمیق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت پہلے معنی کر دوں. ولایت کہتے ہیں تقرب کو، نزدیکی کو. البتہ اتنا تقرب ہو کہ جب دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے وہاں پہ لفظ ولایت کا استعمال کیا جاتا ہے. بس پہلا مطلب یہ ہے، ولایت ہمیشہ دو ذوات کے درمیان ہوگی. دو ذوات کے درمیان جو فاصلہ ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں، دو چیزیں آپس میں مل جائیں، ان کو کہا جائے یہ اس کی ولی ہے اور پلٹ کر وہ اس کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے، یعنی مومنین اور خدا کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. جب فاصلہ نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اب فاصلہ جب ختم ہو گیا ہے، اللہ ان کا ولی ہے اور یہ خدا کے ولی ہیں. قرب اور نزدیکی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں شرط کیا ہے؟ ایک قربتاً، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وضو کے درمیان موالات ہو. موالات کا مطلب کیا ہے؟ پہ در پہ، یعنی بیچ میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے. عرفی اعتبار سے اگر فاصلہ آ گیا وضو باطل ہے. وہ جہاں اگر خدا سے فاصلے پہ آ جائیں تو وہاں پہ ولایت باطل نہیں ہوتی. وہ اگر موالات وضو میں برقرار نہ ہو تو وضو باطل ہے، اور اگر خدا سے فاصلے پہ کھڑے ہو پھر بھی بڑے مولائی ہیں، وہاں پہ ولایت باطل نہیں ہوتی. عجیب بات نہیں ہے؟ موالات جہاں پہ فاصلہ ختم ہو جائے انسان کا اور خدا کے قریب ہو جائے. اور یہاں سے خدا کے قریب ہونے کا نام ہے ولایت. اور جو قریب ہوتا جائے گا تقوی اور معنویت کی دنیا میں، عبد اور معبود کا فاصلہ کم ہوتا جائے گا، یہ ولایت کے دائرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیسے قریب ہوں کا دو رکن ہے. پس سب سے پہلے ہدایت وہ لیتا ہے جو ولایت پہ فائز ہو. اور ولایت پہ کون فائز ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو شرطیں ہوں. بس ابھی ہمیں ولایت کے مرحلے میں جانے کے لیے جو شرائط چاہیے وہ دو ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں. وہ سب سے پہلے وہ دو کیوں ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر خود کو ہم نے پہچان لیا ہوتا پورا دین سمجھ میں آ جاتا. اور واقعیت ہے کہ جنہوں نے انسان شناسی گہرائی سے کی ہے، دین ان کے لیے بڑا آسان ہے. ولایت کے وادی میں قدم رکھنے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک معرفت اور دوسرا عمل. معرفت نہیں ہے ولایت کی وادی میں نہیں جا سکتے، عمل نہیں ہے تو بھی نہیں جا سکتے. معرفت بھی ہونی چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے. البتہ عمل میں پھر اخلاص العمل شرط ہے. نہ ہر عمل وہ عمل انجام دے جو خالصتاً خدا کے لیے. البتہ اگر اپنی ہم زندگیوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں، جو ہم اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں ان اعمال میں تو ہمیں یقین ہے کہ ان میں ذرہ برابر خدا کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حسنات ہم انجام دیتے ہیں، لیکن انجام دینے کے بعد کتنا خدا کے لیے ہے؟ حدیث میں ہے نا، من اخلص للہ 40 صباحا، 40 دن اگر خالص خدا کے لیے آپ عبادت کریں تو خداوند عالم کیا کرے گا؟ حکمت کے چشمے ہماری
زبانوں پہ جاری کر دے گا. دوسروں سے کیا کہنا ہے, ابھی ہم 50 کے پیٹے میں ہیں, 50 سال میں کتنی 40 راتیں گزر گئی ہیں, کتنے 40 دن گزر گئے ہیں. وہ اگر 40 دن ایک ہی مرتبہ کیا ہوتا تو ابھی تک زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے. اس کا مطلب ہے 40-50 سال میں ہم نے کوئی اخلاص کے ساتھ عمل انجام نہیں دیا. وہ 40 سال مزید بھی رہے تو یہی ہوں گے. اخلاص عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ادھر سے معرفت انتہائی عظمت کی حامل ہے. پس اگر 2 رکن ہوئے بنام معرفت اور عمل خالص, یہ 2 رکن ہو تو ایسا انسان کو اجازت مل دی کہ تم ولایت کی دنیا میں آ سکتے ہو, اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. معرفت بھی خالص ہو, عمل بھی خالص ہو. اگر معرفت بھی خالص ہو اور عمل بھی خالص ہو, آہستہ آہستہ یہ انسان اس لائق ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ ولایت کی وادی میں آ گیا ہے. وہ معرفت اس میں بنیادی ترین نقطہ ہے, اور اخلاص عمل یہ ٹیمپریری رکن ہے, بنیادی رکن نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ انسان کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن معرفت کیا ہے, وہ ختم نہیں ہوتی, معرفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بس معرفت رکن رکین ہے, جس کی جتنی معرفت ہوگی معرفت کے بل بوتے پہ عمل کے اندر عظمت آ جاتی ہے. معرفت عظیم ہوتی, عمل عظیم ہو جاتا ہے. اور اگر معرفت کم ہو تو عمل کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بس ہدایت کون لے گا کا جو ولایت میں آئے گا. ولایت کی وادی میں کون آئے گا, جس کے اندر 2 رکن ہوں گے, معرفت بھی ہو خالص اور عمل بھی ہو خالص. یہ انسان آہستہ آہستہ ولایت کی وادی میں قدم رکھتا ہے. خوب سوال, کیسے معرفت کو خالص کریں اور کیسے عمل کو خالص کریں؟ ایک بات سی میں یہاں پہ اشارہ کیا تھا, اور نہیں معلوم مفصل تو عرض نہیں کیا تھا. باعث خلافت کہ خداوند عالم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا, اور اپنا خلیفہ بنانے کے بعد آہستہ آہستہ پوری کائنات کے اندر اپنے خلیفے کے طور پہ انسان کو متعارف کروایا. تو خدا نے انسان کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے, وہاں پہ معنی کیا تھا خلیفہ کا کہ جو صفات خداوند عالم کا مظہر بنتا ہے. اور مثال بھی عرض کی تھی اگر ذہن میں ہو, مظہر کون ہوتا ہے کہ جو خدا کی صفات کو اپنی ذات میں اپنا کر اپنے عمل سے بشریت کے اندر جا کر نمایاں کرتا ہے. خدا رازق ہے, کیسے پتہ چلے, چونکہ خدا تو آئے گا نہیں کیونکہ وہ مادی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے خدا رازق ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہو جو خدا کی اس صفت کو اپنے وجود کے اندر سما کر خدا کے انعام اور فضل کو بشریت میں عام کرے, تاکہ خدا کی رزاقیت کا ہمیں علم ہو جائے. خدا رؤوف ہے, کیسے پتہ چلے خدا رؤوف ہے؟ کا کوئی ہونا چاہیے جو خدا کی رافت اور رحمت کا مظہر بنے اور اس کو معاشرے میں عام کرے, تاکہ بشریت کو خداوند عالم کی ان صفات کا علم ہو جائے. خدا حلیم ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے. کیسے پتہ چلے خدا حلیم ہے؟ کا کوئی ایسی ذوات ہونی چاہیے جو صفت حلم کا مظہر بن کر خدا کے کمالات کو کائنات میں عام کرے, تاکہ خدا کے حلم ہونے کا انسان کو علم ہو جائے. بس مظہر کون ہوتا ہے جو خدا کی صفات کو اپناتا ہے اور اپنانے کے بعد لوگوں کے سامنے عام کر دیتا ہے. اور مثال بھی عرض کی تھی کہ آپ نے دیکھا یہ جو کرنٹ آتا ہے تار میں ہوتی ہے نا, یہ مین تاریں گزر رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ نظر تو نہیں آتا, ہوتا ہی نہیں ہوتا, نہیں معلوم. ظاہر سی بات ہے کرنٹ ہو تو بھی تار وہی ہے, نہ ہو تو بھی وہی, نظر نہیں آتا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, ایک ٹیسٹر لیتے ہیں, ٹیسٹر کے ذریعے آپ اس کو چیک کرتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑی سی دقت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیسٹر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہے, ٹیسٹر کے اندر نور ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بجلی ہے, نہ کرنٹ ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ تار سے ٹچ ہوتا ہے, متصل ہوتا ہے, تو جو تار کے اندر کمال ہوتا ہے اپنے وجود کے اندر ظاہر کر کے دوسروں کو بتا سکتا ہے. بس مظہر ہوتا ہی وہی ہے جس کا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ خدا سے لے کر اس کو نمایاں کر سکتا ہے. یہ بنتا ہے صفات الہیہ کا مظہر. اور آپ نے دیکھا ہے یہ ٹیسٹر مختلف ہوتے ہیں, کیپیسٹی ہر ایک کی
اپنی اپنی ہوتی ہے. وہ جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا نور پھیلاتا ہے. ٹیسٹر چونکہ کمزور ہوتا ہے، لائٹ اس کی کمزور ہوتی ہے. وہ اگر بلب ہو تو اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، اگر مرکری کا بلب ہو تو اس کی اور زیادہ. جیسے جیسے واٹ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے نورانیت بڑھتی جائے گی. مظاہر بھی یوں ہیں، ہر مظہر اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق خدا کی صفات کو اپناتے ہیں اور خدا کی صفات کو اپنانے کے بعد پوری بشریت میں عام کرتے ہیں. پس ولایت کے اندر معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاص عمل بھی ضروری ہے. وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ مقام سمدیت سے. یعنی ولایت میں جانے کے لیے بھی پہلے سمدیت سے شروع کرنا ہے. البتہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ صمد. معنی کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز. صمد کا معنی بے نیازی نہیں ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد یا سمدانیت یا سمدانی. آپ ایک ظرف لیں، مثلا فرض کریں گلاس لے لیں یا جگ لے لیں، اس ظرف کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے. اگر اس ظرف کو لے کر آپ بھرنا شروع کریں، جتنا جتنا یہ پر ہوتا جائے گا اتنا اتنا یہ سمد بنتا جائے گا، اور جتنا جتنا خالی ہوگا اتنا اتنا جوف کہلائے گا. سمد کے مقابلے میں جوف. جوف کہتے ہیں پیٹ کو جو خالی ہوتا ہے. انشاءاللہ ہے تبرک ہے، بعد میں پیٹ بھرے گا. اور وہ جتنا خالی ہوگا اتنا انسان محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وہ یہ گلاس آپ نے بھرنا شروع کیا، جتنا بھرتا جائے گا اتنی اس کی احتیاج ختم ہوتی جائے گی، اور جتنا خالی رہ جائے گا اس کو بھرنے کی ضرورت پڑے گی. بس جو جتنا خالی ہوگا اس کو بھرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے گلاس پورا بھر دیا، اب کیا ہے؟ جب پورا بھر دیا اب کوئی جگہ اس کا نقطہ خالی نہیں. وہ جب نقطہ خالی نہیں ہے تو یہ محتاج بھی نہیں ہے. بس بے نیازی لازمہ ہے سمدیت کا. جب چیز بھر جاتی ہے بے نیاز ہو جاتی ہے، دوسروں کی محتاج نہیں ہوتی. پس خداوند عالم نے کہا میں ولی ہوں. کیوں ولی ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں سمد ہوں. کوئی نقص نہیں ہے میرے اندر، کوئی کمی نہیں ہے میرے اندر. جب میرے اندر کمی نہیں ہے تو میں سمد ہوں، اور جو سمد ہوتا ہے وہ محتاج بھی نہیں ہوتا. انسان محتاج بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس احتیاج کو ختم کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے کہ سمدیت کا راستہ طے کرو، اپنے آپ کو بھرنا شروع کرو. جتنا جتنا بھرتے جائیں گے اتنا اتنا بے نیاز ہوتے جائیں گے، اور جتنا نقطہ خالی ہوگا اس خالی کو بھرنے کے لیے آپ دوسروں کے محتاج ہوں گے. اور جتنا جتنا نقطہ آپ نے بھر لیا اس اعتبار سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے. لہذا خداوند عالم نے کیا کہا؟ اپنے ظرف کو بھرو. کس کے ذریعے؟ معرفت اور اخلاص عمل کے ذریعے. جتنا جتنا بھرتے جائیں گے اتنا اتنا سمد بنتے جائیں گے، اور جتنا جتنا سمد بنتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کی احتیاج ختم ہونا شروع ہو جائے گی، بے نیازی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اب بعض ایسے ہیں کہ جو معرفت اور اخلاص عمل میں اپنے آپ کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی بے نیازی کو برطرف نہیں کر سکتے ہیں. ہیں ایسے لوگ، بعض ہیں نا، کہتے بھی ہیں مثال کے ذریعے اگر یاد کرنا چاہیں کہ ہمیں فلاں کی مدد کرو تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم فقط اپنے آپ کو پالنے بہت بڑا ہنر ہے، بہت بڑا کمال ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دوسروں کی احتیاج کو ختم کر سکیں. بس جو اس حد تک اپنے آپ کو بھرتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ دوسروں کی احتیاج کو دور کر سکے، اس کا مطلب ہے اس کی سمدیت محدود ہے. اس کی سمدیت کہاں تک ہے؟ اپنی ذات تک ہے. اس لیے دیکھیں عزیزان، جتنے انبیاء آئے انبیاء کے درجات تھے، مراتب تھے. بعض انبیاء ایسے تھے جو صرف اپنی ذات کے لیے تھے. اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں، یعنی مرتبہ سمدانیت میں فقط اس مرتبے پہ تھے کہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بچایا ہوا ہے. لیکن بعض انبیاء کیا تھے کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ چند اور افراد کی احتیاج کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو ان کا دائرہ کتنا ہوگا؟ جو 2 آدمیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اتنا ہی مقام سمدیت میں دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا. بعض ایسے تھے جو ایک قبیلے کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو ایک قوم کو بچانے کی صلاحیت رکھتے تھے،
اور بعض ایسے تھے جو مقام سمدانیت میں اس عظیم منزل پہ جا پہنچے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو یہ فرمانا پڑتا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. قیامت تک یہ سمدیت کا چراغ جلتا رہے گا اور جتنی بشریت آتی رہے گی حسین کا وہ دسترخوان ہے جو سب کی احتیاج کو برطرف کرتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سمدیت یعنی اپنے خلا کو دور کرنا، اپنے خلا کو بھرنا. جتنا جتنا بھرتے جائیں گے اتنا اتنا ہم بے نیاز ہوتے جائیں گے. وہی گلاس کی مثال ذہن میں رہے تاکہ مطلب ذہن سے دور نہ جانے پائے. اس کے لیے قرآن نے 2 کلمے استعمال کیے ہیں. وہ جو معرفت کے ذریعے اپنے ظرف کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی علم اور معرفت کی دنیا میں اس نقطے پہ پہنچ جاتا ہے کہ علم کا کوئی گوشہ اس سے مخفی نہیں ہو، جتنے بھی علوم ہیں سارے اس کے سینے میں موجود ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کی دنیا میں سمد ہے، بھرا ہوا ہے، کوئی نقطہ خالی نہیں ہے، کوئی جہالت نہیں ہے. اور جہاں سے جہالتیں ختم ہو جائیں اور علم سے پورا ظرف بھر جائے وہ عالم علی الاطلاق ہوتا ہے. اسی لیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کی طرف گئے وہاں پہ ایک راہب کو دیکھا، اور راہب وہ تھا جو بہت بڑا اپنی عبادت گاہ میں، وہی جو ان کی اپنی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس میں بیٹھا ہوا تھا. امام باقر علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو اس نے سوال کیا انت من امت المرحومہ، چونکہ راہبوں کے نزدیک امت محمد کو امت مرحومہ کہا جاتا تھا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بلا، میں امت مرحومہ سے. پلٹ کر سوال کیا انت من العلماء ام الجہلاء، کیونکہ امت مرحومہ کے 2 افراد ہیں، بعض عالم ہیں اور بعض جاہل ہیں، آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ عجیب امام علیہ السلام نے جواب دیا. اگر امام کہتے میں علماء میں سے ہوں، اس کو پھر سوال کرنا پڑتا کہ کیا کیا جانتے ہیں، وہ پھر امام کو وضاحت کرنی پڑتی، یہ بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے. لیکن جواب ایسا دیا کہ اس کا منہ ہی بند کر دیا. امام نے فرمایا کہ لست من الجہلاء، جہالت جو بھی آپ تصور کر سکتے ہو ہمارے قریب بھی نہیں پٹکتی ہے. جب جہالت نہیں، اس کا نقطہ ہے کیا ہے، مقابل کیا ہے کہ جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے سینہ امام باقر علیہ السلام میں موجود ہیں. جب علم انسان معرفت کی دنیا میں اپنے سینے کو بھر لیتا ہے، اس کے لیے قرآنی اصطلاح ہے، پڑھتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی. قرآن نے کلمہ استعمال کیا ہے لبیب، آیات لأولی الالباب. لبیب کی جمع ہے الباب. لبیب کسے کہتے ہیں؟ اخروٹ کھاتے ہیں نا، اخروٹ کو کبھی لے کے آیا کریں. اخروٹ کو جب توڑتے ہیں تو کبھی کبھی اخروٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، مغز پورا ہوتا ہے سالم. جس اخروٹ کے اندر وہ پورا مغز بھرا ہوا ہو اس اخروٹ کو لبیب کہا جاتا ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اخروٹ کو توڑتے ہیں تو اندر سے کیا نکلتا ہے، کھوکھلا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتے ہیں. وہ جو اندر سے بھرو اور کوئی نقطہ خالی نہ ہو اسے عربی میں لبیب کہا جاتا ہے. اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، صاحبان عقل نا، جس کے اندر عقل بھری ہوتی ہے، عقل کامل ہوتی ہے، اسی کو ہی لبیب کہا جاتا ہے. بس جو معرفت کی دنیا میں لبیب بن جائے یعنی بھرا ہوا ہو، مغزدار ہو، کیونکہ قرآن نے دوسری تعبیر بھی استعمال کی ہے. بعضوں کے لیے کیا کہا، افئدتہم ہوا، بعض ایسے ہیں جن کے دل ہوا سے بھرے ہوئے ہیں. بعض ہے نا ہوا سے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، محفل میں بیٹھ کے ڈکار لیتا ہے. وہ ہے پاکستان میں وہ پیپسی پہلے ہوتا تھا، پلاتے تھے، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے. وہ پیپسی پینے کے بعد پھر کیا کرتا ہے آدمی، کیونکہ پیٹ میں بھر جاتی ہے ہوا بھرتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے. جب نکلتی ہے تو پھر ڈکار لیتا ہے، محفل میں بیٹھ کے پھر ادب کا خیال نہیں کرتا ہے. بعض ایسے ہیں جو حوضے میں آتے ہیں، ہوا بھرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ڈکار لیتے ہیں. اور ڈکار کیا ہوتا ہے، جی ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے وہ پڑھ لیا، ہمیں تو یہ آتا ہے، آپ کو تو وہ نہیں آتا ہے. جب بھر جاتا ہے تو بولتا نہیں ہے، ڈھول نہیں بنتا، انسان لبیب بنتا ہے. اور لبیب کون ہوتا ہے، کہ جو اندر سے بھر جائے. جو بھرا ہوتا ہے وہ بھاری بن جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے، خالی نہیں ہوتا، خالی ڈھینگے نہیں مارتا ہے. لبیب کا جو معرفت کی دنیا میں اپنے آپ کو بھر لے، اس نے ایک رکن سمدیت کا پیدا کر لیا. اور عمل کی دنیا میں اس مقام پہ جا پہنچے کہ خدا کو روکنا پڑے تو اس کا مطلب ہے اخلاص عمل میں جا کر وہ اپنے آپ کو بھر چکا ہے.
اور وہ جو اخلاص عمل میں اپنے آپ کو بھر کر مقام سمدیت پہ پہنچتا ہے اسے قرآن نے مخلص کہا ہے. بس دو کلمے ہیں. مخلص جو اخلاص عمل سے بھر جائے وہ سمد بن جاتا ہے، اور جو معرفت کامل سے بھر جائے وہ لبیب بن جاتا ہے، اور جو لبیب اور مخلص دونوں رکن اپنے اندر پیدا کر لے اسے وہ ولی بن جاتا ہے. بس ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جو معرفت اور اخلاص عمل کی دنیا میں اس حد تک اس نے اپنے آپ کو بھرا ہے کہ مقام ولایت پہ آ پہنچا ہے. وہ بس مقام ولایت پہ وہ آتا ہے جو لبیب ہو، صاحب معرفت ہو، جتنے علوم ہیں سارے اس کے سینے میں ہوں، اور اخلاص عمل کی دنیا میں زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اپنی شہرت کے لیے ہو، جو دوسروں کو جتلانے کے لیے ہو، جو ریاکاری کے لیے ہو، جو دوسروں پہ اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ہو، فقط خالصتاً خدا کے لیے ہو. اگر عمل یہ ہو، اس عمل کے نتیجے میں انسان کہاں پہنچتا ہے؟ مقام اخلاص پہ مخلص بن جاتا ہے، اور ادھر سے لبیب بن جاتا ہے. لبیب اور مخلص بن جائے، اس کو قرآن نے کہا یہ ولی ہے. جب یہ ولی بنے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. جب اس کے بعد فاصلہ نہیں، اب یہاں سے خداوند عالم ان مراتب کو طے کرنے کے بعد، یعنی جب اب لبیب بن جائیں، مخلص بن جائیں، خدا کے قریب ہو جائیں، خدا کی قربت میں خداوند عالم پھر کچھ ذمہ داریاں اس کے دوش پہ رکھ دیتا ہے. یعنی پہلے قرب کی منزل میں جاتا ہے لبیب اور مخلص بن کر، جب وہاں پہنچ جائے پھر خداوند عالم اس کے دوش پہ کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ کہ جب تم اس منزل پہ آ سکتے ہو تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس بھٹکتی ہوئی بشریت کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے آؤ. بس یہ ذمہ داری جو خدا ولایت کے بعد کسی کے دوش پہ رکھتا ہے، اس ذمہ داری کو عربی میں منصب کہا جاتا ہے. منصب، عہدہ، پوسٹ. منصب کا معنی وہ نصیب نہیں ہے جو ہم اپنے اردو میں فلاں جی بڑا نصیب والا ہے، یہ بھی ایک ہماری نااہلی ہے. نصیب والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ جی ہماری قسمت میں ہے، یہ ہماری تقدیر میں تھا، یہ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ وہ مظالم ہیں دین مبین اسلام پر کہ جو دشمنوں کی طرف سے دین کا چہرہ بگاڑنے کے لیے بیان ہوئے ہیں. پس جب ولایت کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لبیب بن کر، مخلص بن کر، خداوند عالم کی طرف سے کے لیے منصب مقرر کر دیا جاتا ہے، پوسٹ دے دی جاتی ہے، عہدہ دے دیا جاتا ہے. اس منصب کو عہدہ جو پوسٹ کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ منصب کمال نہیں ہوتا، منصب کمال نہیں ہوتا، لیکن ملتا صاحب کمال کو ہے. اور وہ کمال پہلے اپنے اندر پیدا کرتا ہے، لبیب بن کر، مخلص بن کر کمال پیدا کرتا ہے. جب کمال پیدا کر لیتا ہے اس کے بعد بعضوں کو خدا منصب دے دیتا ہے، بعضوں کو نہیں دیتا. یہاں سے اگر ہم طلبی اصطلاح میں تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے کہ جو بھی مقام ولایت پہ پہنچتا ہے وہ مقام قرب کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن مقام قرب کو حاصل کرنے کے بعد اس کو منصب بھی مل جائے گا؟ ضروری نہیں ہے. بس یہاں سے اگر آپ منطقی اصطلاح میں بنانا چاہیں گے نسبت تو کیا ہوگا؟ ہر صاحب منصب صاحب ولایت ہے، کیونکہ ولایت کے بغیر کوئی منصب ملنے والا نہیں ہے. ہر صاحب منصب صاحب ولایت ہے، لیکن ادھر سے قضیہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی صاحب ولایت ہو وہ صاحب منصب بھی ہو، ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ صاحب ولایت قرب کی منزل پہ جا سکتا ہے. راستہ قرب کا کسی پہ خدا نے بند نہیں کیا، لیکن راستہ قرب کو طے کرنے کے بعد میں منصب بھی مل جائے گا کا ضروری نہیں ہے، چونکہ منصب کے لیے الگ شرائط کی ضرورت ہے. اسی لیے اولی العزم نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، صاحب منصب ہے، صاحب ولایت بھی ہے، لیکن شاگرد بنا ہوا جناب خضر کا جس کے لیے نبوت بھی مسلم نہیں ہے. وہ صاحب ولایت ہے لیکن صاحب منصب نہیں ہے. دوسرا نمونہ جناب مریم صاحب ولایت ہیں لیکن صاحب منصب کو اس کی خدمت کے لیے خداوند عالم نے معین کیا ہوا ہے. جناب زکریا اللہ کا نبی ہے، صاحب منصب ہے، لیکن جس کی خدمت میں وہ صاحب منصب نہیں ہے، وہ صاحب ولایت ہے. پس ولایت یعنی وہ قرب کا عالم جو طے کرتا ہے انسان، اس قرب کی منزل میں لبیب بھی بن سکتا ہے، مخلص بھی بن سکتا ہے، وہ سارے فاصلے ختم کر سکتا ہے. لیکن سارے فاصلے ختم کرنے کے بعد ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے؟ اس کے لیے خداوند عالم نے کہا اللہ اعلم،
حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا کو پتا ہے کہ یہ منصب کس کے دوش پہ رکھنا ہے، کس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور کس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے عزیزان، منصب اور مناصب یہ پوسٹیں ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ کمال نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی پوسٹوں کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. مثلا دیکھیں، وزارت عظمیٰ منصب ہے نا، صدارت منصب ہے، پارلیمنٹ کا رکن ہونا منصب ہے، پرنسپل ہونا کسی ادارے کا منصب ہے. وہ منصب کی تعریف کیا ہے آسانی سے پتہ چل سکے؟ منصب ہوتا وہ ہے جو کسی کے دینے سے مل جائے اور کسی کے سلب کرنے سے ختم ہو جائے، وہ منصب ہے. وہ جو کسی کے دینے سے مل جائے تو اس کا مطلب ہے میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور کسی کے سلب کرنے سے میری ذات سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میری ذات کا حصہ نہیں ہے، اضافی چیز ہے جو میری ذات سے چپکائی گئی ہے، اس لیے صاحب کمال بھی نہیں ہے. منصب کمال کا باعث نہیں ہے. کیوں؟ جو کسی کے دینے سے مل جائے اور کسی کے لینے سے سلب ہو جائے وہ میرا کمال نہیں ہے. جبکہ کمال کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جو کسی کے دینے سے ملتا نہیں اور کسی کے چھیننے سے چھنتا نہیں ہے. آپ لبیب بنے، کوئی آپ سے سلب کر لے گا یہ ہوتا نہ، یہ مرتبہ ہے آپ کے لیے، کوئی سلب نہیں کر سکتا. اور کوئی دے سکتا ہے آپ کو؟ نہ، آپ کو محنت کر کے اس مقام پہ آنا ہوگا. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں آپ کی محنت سے آپ عالم بنیں گے. جب عالم بنیں گے آپ کے علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، آپ کے تقوی کو کوئی چرا نہیں سکتا، آپ کی نماز شب کا کوئی چور نہیں بن سکتا ہے. آپ کو جب صدقہ دیتے ہیں راہ خدا میں، اس کمال کو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. بس کمال وہ ہوتا ہے جو خود انسان طے کرتا ہے اور جس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. اور منصب وہ ہوتا ہے جو دے دے تو لے مل جاتا ہے، اور اگر وہ لے لے تو بیکار ہوتا ہے. ایک دن صدر ہوتا ہے، سائن چل رہے ہوتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں ہاں بھائی صاحب کرسی ختم، جاؤ. اب وہاں پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے، جیل میں، ہاں اب جیل میں جاؤ. ایسے ہی ہوتا ہے. بس یہ کیا ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے. جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم. بدبخت اب کیا ہو؟ ایک پہلے ہے منصب اور وہ بھی تمہاری ذات میں شامل نہیں ہے اور وہ بھی ختم ہو گیا، اب بھی تعارف کرواتے ہیں جی سابق وزیر اعظم. اور بعض کیا ہے؟ اسبق وزیر اعظم، یعنی اس سے پہلے کسی زمانے میں تو یہ موجود تھا. یہ وزارتیں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ پوسٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ اپنا تعارف کرواؤ. اپنا تعارف تمہارا وہ ہے جو خود اپنے ارادے اور اختیار سے کرو گے. بس ہدایت کس کو ملتی ہے؟ کہ جو ولایت پہ آئے. ولایت کس کو ملتی ہے؟ کہ جو مقام سمد پہ آئے. سمد پہ کون آتا ہے؟ کہ جو معرفت اور اخلاص عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو بھر لیتا ہے. اپنے آپ کو بھرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیتا ہے، مقام ولایت پہ آ جاتا ہے. اس مقام ولایت پہ آنے کے بعد بعضوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ اب تم دوسرے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر ہماری بارگاہ میں آؤ. اور یہ منصب کبھی کبھی اس صاحب منصب کے لیے درد سر بن جاتا ہے. اور درد سر کیسے ہوتا ہے؟ کہ چونکہ خداوند عالم کی طرف ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بلبوتے پہ ان جانوروں کو انسان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے، اور ان کو مقام انسانیت پہ لانے کے لیے کبھی کبھی ایسا ان کو خون جگر پینا پڑتا ہے کہ جو آپ اور میں تحمل نہیں کر سکتے. سن کے تحمل نہیں کر سکتے، اگر وہ مقام عمل میں ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا نمونہ یہ پیش کر دوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور فقط اشارے کی حد تک. سن 60 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ امام علیہ السلام نے حرکت کی. 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور 61 ہجری میں ہی اہل بیت اسیر ہوئے. اسیر ہونے کے بعد 62 ہجری میں مدینہ کربلا میں مدینہ رسول میں انقلاب آیا عبداللہ ابن حنظلہ کی رہنمائی میں. اس انقلاب کا نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے بنی امیہ کے تھے سب کو انہوں نے قتل عام کیا. کہا کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا؟ جب ان کو پتا چلا انہوں نے قتل کرنا شروع کیا بنو امیہ کو. مروان جانتے ہیں نا، جس کے لیے حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں کیا کہا تھا؟ یبن الزرکا اتحددنی بالقتل انت تقتلنی ام ہوا. تم میں جرأت ہے یا اس میں جرأت ہے؟ کون مجھے قتل کرے گا؟ یہی جلال کے الفاظ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم سنے، جناب عباس دربار میں آ گئے. امام نے اشارہ کیا، کہا کہ نہیں یہاں پہ لڑنا نہیں. وہی مروان جو ولید کو مشورہ دے رہا تھا 60 ہجری میں کہ امام حسین آ گئے یہاں پہ بیعت لے لو یا قتل کر دو، وہاں پہ امام نے یہ جملہ اتحددنی بالقتل،
قتل کی دھمکی دیتا ہے تو کس میں دم ہے، تم میں یا اس ولید میں؟ جب امام نے جملے کہے تو اس کے بعد ماجرا ختم ہو گیا. مروان کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں. اب 62 ہجری میں کیا ہوتا ہے؟ جب قتل عام ہوتا ہے بنو امیہ کا، امام سجاد علیہ السلام کا گھر مدینے کے اندر نہیں تھا، مدینے سے باہر تھا، بستی کے اندر نہیں تھا گھر امام کا. رات کی تاریکی میں اٹھ کر سید سجاد کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے. دستک دینے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا میری ناموس کو خطرہ ہے، میری ناموس کو خطرہ ہے، پناہ دے سکتے ہیں؟ تاریخ نے لکھا ہے، انہوں نے دروازہ کھول دیا اور اس کی اہل یعنی بیوی تھی، بچیاں تھیں اس کی، ان کو اپنے گھر میں رکھا اور کئی دن تک امام شخصاً ان کی خدمت کرتے رہے. اور یہ ہے دشمن، وہاں پہ یہ خود ہی بلا ساختہ کہتا ہے کہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ واقعاً خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو امام بنائے، کس کو رسول بنائے، کس کو نبی بنائے. کس میں دم ہے آقا؟ جو امامت کے منصب بے فائز ہوتا ہے وہ جب انسانیت کی ہدایت کرتا ہے اتنا شرح صدر اس کے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ اعلم ہے سو یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے. بس ولایت کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، قریب ہونے کے بعد خدا بعضوں کے اندر جب دیکھتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے منصب کی، ان کو منصب عطا کر دیتا ہے اور اس منصب کے سائے میں پھر کیا کرتے ہیں؟ بشریت کی جا کر وہ ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. عرض یہ کرے ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے. یہ ہدایت ایسے ہی مل گئی کا نا، ہدایت ملنے سے پہلے امام نے پورے ولایت کے مرتبے کو طے کیا ہے. لبیب بن کر، مخلص بن کر، مقام سمدیت پہ آ کر مقام ولایت پہ جا کے فائز ہوئے، اور ولایت کا وہ مرتبہ پایا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ پلٹ کر پیغمبر اسلام کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ عرش بری پہ یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ ہدایت کا چراغ ہے. جب ولایت کی منزل طے کرتا ہے انسان تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ خدا ان کو منصب دیتا ہے. اور منصب کیا ہوتا ہے؟ منصب ہدایت کے جاؤ اب اس بشریت کا ہاتھ پکڑ کر ہماری بارگاہ میں لے آؤ. ہدایت وہ جب منصب دیتا ہے تو منصب کے بھی کچھ لوازمات ہیں، منصب کے ساتھ بھی کچھ اختیارات ہیں. منصب سے جو اختیارات وجود میں آتے ہیں ان اختیارات کو بھی ولایت کہا جاتا ہے. توجہ رہے، وہ اختیارات جو منصب ملنے کے بعد خداوند عالم دیتا ہے ان اختیارات کو کیا جاتا ہے؟ ولایت. بس یہ ولایت کیا ہے؟ جو منصب سے وجود میں آتی ہے. اور ایک وہ ولایت ہے جس سے خود منصب وجود میں آتا ہے. زمین تا آسمان فرق کرتا ہے. مثلا یہی اگر آپ نے منصب دیا ہے منصب امامت تو امام کیا کرے گا؟ دین کو نافذ کرے گا. جب دین کو نافذ کرے گا اس کو اختیار ہونا چاہیے، چور کے ہاتھ کاٹ سکے، قاتل کو اعدام کر سکے، صاحب حق کے حق کو لوٹا سکے. یہ سارے اختیارات، انہی اختیارات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولایت. یہ ولایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ منصب سے وجود میں آتی ہے. جس کے پاس منصب ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات دیے جاتے ہیں. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں یہ مال کس کا ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو، کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ حاکم شرع کا. یہ حاکم شرع کون ہوتا ہے؟ یہ ولایت رکھتا ہے. یہ ولایت کہاں سے ہے؟ یہ ولایت منصبی ہے، نہ ولایت رتبی. ولایت رتبی کون ہوتی ہے؟ جو معرفت اور اخلاص عمل کے نتیجے میں خود انسان طے کرتا ہے درجات کو. اگر اس ولایت پہ پہنچتا ہے خدا منصب دیتا ہے، منصب کے ساتھ کچھ اختیارات دیتا ہے، ان اختیارات کو ولایت کہا جاتا ہے. اس لیے جب اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں تو اولاد کے اختیارات کو خداوند عالم نے باپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اولاد کے اختیارات والد کے ہاتھ میں. کیوں؟ کیونکہ نان و نفقہ اسی کو دینا ہوتا ہے. وہ جس کو نان و نفقہ دیا اس کو اختیارات بھی دے دیے، جس کو اختیار دے دیا اس کو ولایت دے دی. وہ ماں پہ نان و نفقہ واجب نہیں ہے اولاد کا. وہ جب نان و نفقہ واجب نہیں، ولایت بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ ولایت منصبی ہے. کس کو منصب یہ دیا ہے ولایت کا جس کا خرچ ہوا ہے. وہ جس کا خرچ نہیں ہونا اس کو ولایت بھی نہیں دی ہے. یہ ولایت رتبی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ماں کے پاس جب ولایت نہیں ہے تو احترام کرنا بھی ماں کا واجب نہیں ہے. نہ، احترام اپنی جگہ پہ، ولایت کا سلسلہ اپنی جگہ پہ. بس وہ ولایت جو فقہ نے بیان کی ہے
یہ ولایت منصب سے جنم لیتی ہے. اور یہ منصب کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ منصب خود ولایت سے جنم لیتا ہے. اگر آپ قریب ہوں اللہ کے ولایت کے ذریعے، سمدانیت کے ذریعے، اخلاص عمل کے ذریعے، صاحب لب بن کر اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں، خدا آپ کو ایک ڈیوٹی دے دیتا ہے، منصب دے دیتا ہے. منصب دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ با کمال بن گئے، نا. منصب ملتا صاحب کمال کو ہے، لیکن خود کمال نہیں ہوتا. اور دیکھیں مثلا فرض کریں 2 آدمی ہیں، دونوں حوزے میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دونوں کمال کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی علم اس نے بھی پڑھا، علم اس نے بھی پڑھا. وہ علم کی دنیا میں کیا ہے؟ دونوں با کمال ہیں. تقوی میں دونوں ہم پلہ ہیں. کمالات کی دنیا میں سب میں ہم پلہ ہیں. لیکن ایک آدمی کو اٹھا کے ایک ادارے کا پرنسپل بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے کو نہیں بنایا جاتا. وہ جس کو بنایا جا رہا ہے کیوں، اور جس کو نہیں بنایا جا رہا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، کمال میں کم ہو گیا ہے؟ نہ، کمالات کی دنیا میں کم نہیں ہوا ہے. وہ کیوں اس کو بنا دیا پرنسپل کا؟ اس کے اندر مدیریت ہے اور دوسرے کے اندر مدیریت نہیں. پس مدیریت یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے، یہ پوسٹ ہے، یہ کمال نہیں ہے. مدیریت کس لیے؟ یعنی مدیریت اگر آئی ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ پہلے فقط اپنا گھر چلا رہے تھے، اب اس مدرسے کو بھی چلانا ہے. مدرسہ چلانے کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے. جس کے اندر ہے اس کو بنا دیا جاتا ہے، جس کے اندر نہیں اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. یہ منصب ہے، یہ ہوتا ہے. دینے سے مل جاتا ہے، لینے سے سلب ہو جاتا ہے. بس کس کو ہدایت ملتی؟ کا جو ولایت کی وادی میں قدم رکھتا ہے. کون سی ولایت؟ جو رتبہ بنتی ہے، جو کمال بنتی ہے، جو قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے. وہ ولایت ہوگی، ایسا ایسا انسان اللہ کے قریب ہوگا. جب اللہ کے قریب ہوگا خدا پھر عہدوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے گا. اور کیسے اس مرتبے پہ جا پہنچتے ہیں؟ کہ لبیب بن کر پہنچ سکتے ہیں، مخلص بن کر پہنچ سکتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کی معرفت اور عمل ہر دو خالص ہونے چاہیے. جب دونوں خالص ہوں گے اس کے بعد اللہ کا قرب آپ کو مل جائے گا. اللہ کا قرب ملنے کے بعد ممکن ہے آپ کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ جاؤ پوری بشریت کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ. جو ذمہ داری مل جائے اسی ذمہ داری کا نام ہدایت ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور ہدایت کرنا ہے دوسروں کی. اسی لیے معصوم دیکھیں کبھی وضو کرتے ہیں، دائیں ہاتھ پہ کبھی پانی ڈالتے ہیں اور کبھی نہیں ڈالتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ دوسری دفعہ ڈالنا واجب نہیں ہے. کیونکہ اگر واجب ہوتا تو میں کبھی اس کو ترک نہ کرتا. یہ جو دوسری دفعہ نہیں ڈال رہے ہیں پانی تو کیا کر رہے ہیں؟ مستحب کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے؟ مستحب کو ترک کر دیا نا. وہ آیا ائمہ تارین ترک اولا کرتے ہیں. اور پھر یہ کیا ہے؟ جبکہ ہے تقریر معصوم میں کہ معصوم جب دوسری مرتبہ پانی نہیں ڈال رہا ہے تو مستحب کام ہے جس کو چھوڑ دیا ہے. یہی وہ ہادی کی مشکل ہوتی ہے جو منصب لے کے آتا ہے کہ کبھی کبھی ان دوسرے انسانوں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے ایسے افعال انجام دیتا ہے جس کے بعد اس کا جبران کرنے کے لیے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. کیوں کہتے ہیں فلاں معصوم نماز صبح پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھتے تھے، ظہر تک سر کو اٹھاتے نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کہ وہی مقام تعلیم میں جس عمل کو ترک کیا ہے اس کا جبران کرنے کے لیے کبھی کبھی معصوم کو کئی کئی گھنٹوں سجدے میں رہنا پڑتا تھا. کہتے ہیں جی امامت کا منصب ہمیں کیوں نہیں دیا ہے؟ منصب جن کو دیا ہے ان کی دیکھیں زندگیاں کیسے ہیں. جب جبران کی دنیا میں آتے ہیں ساری ساری رات گزر جاتی ہے قیام کے عالم میں، یا ساری ساری رات گزر جاتی ہے رکوع کے عالم میں، اور ساری ساری رات گزر جاتی ہے سجدے کے عالم میں. یہ وہ جبران ہے جو منصب کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے. اور بس خلاصہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ کہ جو ولایت پہ پہنچے. ولایت پہ پہنچنے کے بعد منصب ملتا ہے. منصب کے بعد اختیارات ملتے ہیں. ان اختیارات کو بھی ولایت کہا جاتا ہے. اور وہ ولایت فقیہ کے پاس بھی ہوتی ہے جو اتنی مشکل سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اور امام خمینی کا ایک جملہ جو سمجھ میں نہیں آتا اسی جملے کو مبنا بنا کے بغیر سوچے سمجھے ایسے ایسے الفاظ زبان سے استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام خمینی نے جملہ کا ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ کہ ولی ولایت فقیہ کیا ہے؟ کہ وہی ولایت ہے جو پیغمبر کی تھی. اور فوراً کہتے ہیں الیاذ باللہ یہ تو کیا یہ مشرک ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ پتہ نہیں کیا، فرق نہیں کیا ہے. امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ جو درجہ پیغمبر کا ہے وہ درجہ فقیہ کا ہے. قطعاً یہ نہیں کہا ہے کہ جو اختیارات پیغمبر کو تھے دین کو نافذ کرنے میں وہی اختیارات فقیہ کے پاس ہیں. یہ بات غلط ہے.
مثلا اگر پیغمبر چور کے سامنے آتے تو چور کے ہاتھ کاٹتے، انگلیاں کاٹ دیتے، ہے نا؟ تو جب فقیہ حکومت اسلامی تشکیل دے تو وہ کیا کرے؟ ہاتھ کاٹے گا یا نہیں؟ وہ بس وہی اختیار تو پیغمبر تھا، ان کے پاس بھی ہے۔ وہ اگر پیغمبر کے سامنے حکومت اسلامی میں کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بعد کیا کر دیا جائے گا؟ قصاص میں اس کو پھانسی لگا دیا جائے گا۔ اب جب فقیہ کی حکومت اسلامی ہو تو وہ کیا کرے؟ قاتل کو چھوڑ دے گا، چونکہ تمہارے اختیارات پیغمبر سے جا ملتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر کے اختیارات بعنوان حاکم شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جتنے اختیارات پیغمبر کو خدا نے دیے، وہ سارے اختیارات پیغمبر کے بعد امام کے پاس ہیں، اور امام کے بعد نائب خاص کے پاس ہیں، اور نائب خاص سے ہٹ کے نائب عام کے پاس ہیں۔ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اختیارات جو دیے گئے ہیں، مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب ہے، وزیر اعظم ہے، وہ وزارت، اس میں کچھ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو بھی اس منصب ہے وہ اختیارات استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بس جو اختیار استعمال کرے گا وہ درجے میں بھی سب برابر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ممکن ہے اس منصب پہ کئی لوگ آئیں، لیکن کمالات اور درجات کی دنیا میں ممکن ہے اصل ان کے درمیان کوئی ذرا برابر بھی اصل کوئی تشابہ نہ ہو۔ بس ایک منصب کے اختیارات ہیں، ان اختیارات کو ولایت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ ولایت ہے جو فقیہ کے پاس ہوتی ہے، ولایت فقیہ کے عنوان سے جو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو دین کو نافذ کرنے کے لیے اختیارات خدا نے پیغمبر کو دیے، وہ سارے اختیارات معصوم کے پاس ہیں، اور وہ سارے اختیارات فقیہ کے پاس ہیں جب حاکم شرعی بن جائے، حکومت اسلامی تشکیل دے، اور حکومت اسلامی کو تشکیل دینے کے لیے جتنے اختیارات کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے وہی اختیارات ہیں جو دین کے اندر خداوند عالم نے اس منصب کے لیے معین کیے ہیں۔ جو بھی اس منصب پہ آئے گا وہ سارے اختیارات استعمال کر۔ اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ درجے اور مرتبے اور کمال میں فقیہ پیغمبر کے ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ اصلاً وابدہ امام کی مراد یہ نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ جس مرتبے پہ پیغمبر پہنچ، انبیاء اولی العزم نہیں پہنچ سکے، تو آج کا فقیہ اصلاً خاکے پائے پیغمبر اسلام محسوب نہیں ہوتا، چبسے کے درجے میں جا کے برابر ہو جائے۔ پس ولایت ایک رتبی ہے جو قرب الہی کی منزل ہے، جہاں پہ جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ اخلاص عمل اور اخلاص معرفت کے سائے میں۔ معرفت میں لبیب ہوں، عمل میں مخلص ہوں۔ البتہ اس اخلاص کے بعد جب آپ پہنچیں گے تو کیا ملے گی آپ کو؟ سمدانیت کی سند میں۔ آپ سمد اندر سے بھر گئے ہیں، جب اندر سے بھر جائیں گے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ بس بے نیازی سمدیت کا معنی نہیں ہے، لازمہ ہے سمدیت یہ۔ جب آدمی بھر جاتا ہے احتیاج ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنا پیمانہ خالی ہوتا ہے اس کو بھرنے کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے کہ کوئی آئے اس کو بھر دے۔ جب بھر جائے گا اس سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ اور خدا نے یہ کہا ہے کہ اے انسان، تیرے اندر جو میں نے ظرف رکھا ہے، جو پیمانہ رکھا ہے، یہ پیمانہ کبھی نہیں بھرے گا، اور اس پیمانے کو بھرنے کے لیے میں نے نظام امامت کو مقرر کیا ہے، اور نظام امامت تمہارے اس پیمانے کو بھرتی رہے گی۔ اور جب تک یہ بھر نہیں جاتا تمہیں امام سے پالا پڑے گا۔ امام کی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، اور میں کیا ہوں؟ لا متناہی، تو تو مسافر ہے میری ذات کا، تو تیرا سفر بھی کیا ہے؟ لا متناہی، تیرا پیمانہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ جب تک تیرا پیمانہ نہیں بھرے گا تمہیں امام کی ضرورت ہے۔ امام کیا ہے؟ جو فقط دنیا نہیں سنوارتا ہے، دنیا کے بعد آخرت بھی انسان کی سنوارتا ہے۔ تو جب تک آخرت کا سفر جاری ہے انسان کو امامت کی ضرورت ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو دنیا سنوارنے آئے، امام وہ ہوتا ہے جو دنیا سنوارنے کے بعد آخرت کو سنوارتا ہے۔ بس امامت سے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ امامت جو اللہ کی طرف سے عہدہ اور پوسٹ ملتا ہے، اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ ولایت بھی ہو، سمدیت بھی ہو، معرفت بھی ہو، اور اخلاص عمل بھی ہو۔ البتہ اس معرفت کے باب میں اور اخلاص عمل کی دنیا میں انسان کے اندر دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ آخر میں، اور آخری بات ظاہراً تمام ہو رہا ہے، اور میں بھی اشارے میں اس کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، باقی بات انشاءاللہ کبھی اور فرصت سے۔ معرفت حاصل کریں۔ معرفت کیا ہو؟ کامل۔ عمل کیا ہو؟ کامل۔ یہ دو تعبیریں قرآن نے استعمال کی ہیں، اور ہم دونوں کا معنی ایک جیسا کر دیتے ہیں کہ جو کہ درست نہیں ہے۔ معرفت بھی انسان کی کامل ہونی چاہیے، تام ہونی چاہیے۔
عمل بھی کامل ہونا چاہیے اور تام ہونا چاہیے. یہ دو کلمے ہیں, تام اور کامل. دونوں کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ کامل کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ ناقص. تام کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ ناقص. یہ ہماری مشکل ہے. عربی بہت خوبصورت ہے. کامل کے مقابلے میں ناقص ہوتا ہے, تام کے مقابلے میں عیب ہوتا ہے. یہ معیوب ہے, یہ تام ہے. یہ کامل ہے, یہ ناقص ہے. معرفت کو کامل بھی ہونا چاہیے اور تام بھی ہونا چاہیے. عمل کو کامل بھی ہونا چاہیے اور عمل کو تام بھی ہونا چاہیے. مثال عرض کروں, بات واضح ہو جائے. مطلب فرض کریں یہاں پہ یہ حال ہے. یہ حال کتنے میٹر کا ہے؟ فرض کریں 24 میٹر کا ہے. اس 24 میٹر حال کے اندر اگر آپ کارپیٹ ڈالتے ہیں 24 میٹر کا, تو یہ 24 میٹر کامل ہے یا نہیں ہے؟ کامل ہے, ناقص نہیں ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے. لیکن اگر حال 24 میٹر کا ہو, کارپیٹ 20 میٹر کا, تو کیا کہیں گے؟ ناقص ہے. بس ناقص اور کامل کا پتہ چل گیا کہ یہ کمیت کو پورا کرتی ہے. کمیت اگر انسان کی ہو, اس کو پورا کرنے کے لیے لفظ کمال اور نقص استعمال ہوتا ہے. 24 میٹر کا حال, آپ نے 24 میٹر کے حال میں 24 میٹر کارپیٹ ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم نے حال کو مکمل کر دیا, یعنی جتنی اس کے اندر کیپیسٹی تھی, ظرفیت تھی, ہم نے اس کو پورا مکمل کر دیا, کوئی نقطہ خالی نہیں ہے. یہ کامل ہے. لیکن ادھر سے ڈالا ایسا ہے کہ جو نجس ہے, جلا ہوا ہے, پھٹا ہوا ہے. یہ جلا ہونا, نجس ہونا, پرانا ہونا, یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے. جو 24 میٹر کا کارپیٹ ڈالا ہے کامل تو ہے, تام بھی ہے یا نہیں ہے؟ تام بھی ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر عیب ہوا تو اس کا مطلب ہے کامل ہے لیکن تام نہیں ہے. بس تام اور کامل یعنی جتنی کیپیسٹی ہے وہ ہونی چاہیے, اور جتنی خالص ہونی چاہیے اتنا اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے. معرفت کامل بھی ہونی چاہیے, یعنی جتنی معرفت آپ کو چاہیے آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور وہ معرفت تام ہونی چاہیے, اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض ایسے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کر کے چور بن جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کامل ہے لیکن تام نہیں. خوب علم چراغ تھا, اور چراغ اس لیے تھا کہ اپنے آپ کو بھی راہ ہدایت پہ لگانا ہے اور بشریت کو بھی راہ ہدایت پہ لانا ہے. لیکن کیا کیا علماء یہود کی طرح؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو ڈرا کر خمس و وجوہات نکلوا کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیا. یہ علم کیا ہے؟ تام نہیں ہے, معیوب ہے, یہ عیب دار ہے. اور امام صلی اللہ علیہ السلام نے 60 ہجری میں ان پہ لعنت کی تھی. کہا کہ آج علماء کا کردار جو ہے وہ یہ ہے جو علماء یہود کا تھا. علماء یہود کا کردار کیا تھا؟ کہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے تھے, وہ ڈر کر دین پہ عمل کرتے تھے, اور ڈرا کر کیا کہتے تھے کہ پیسہ ہمیں دو, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ڈرا کر دین کا جھانسا دے کے ان سے پیسے لیتے تھے اور اپنی پراپرٹیاں بناتے تھے. ان کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پہ ملعون قرار دیا, اور امام نے کہا میں نہیں, میرا خدا ان کو اپنی کتاب میں ملعون قرار دے دیتا ہے. قیامت تک ان پہ لعنت کی, بنی اسرائیل پہ بھی لعنت کی, اور بنی اسرائیل کے علماء پہ بھی قیامت تک خداوند عالم نے لعنت کی ہے. وجہ کیا تھی؟ کہا کہ عیب ان کے اندر تھا. ممکن ہے بعض اوقات انسان علم کی دنیا میں آیت اللہ العظمیٰ بھی ہو جائے, لیکن اگر دنیا کو بٹورنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو یہ علم تام نہیں ہے, عیب دار ہے. بس معرفت تام بھی ہونی چاہیے اور کامل بھی ہونی چاہیے. کامل ہو یعنی جہاں تک آپ کو جانا ہے وہاں پہ جائیں, پہلے نہ رک جائیں, اور جب جا رہے ہوں تو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. عبادت کریں کیسے؟ حور العین سے چپکنے کے لیے نہیں. اگر حور العین سے چپکنے کے لیے ہو تو یہ عبادت کامل نہیں ہے. اور عبادت ایسی کریں کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ ہو تو یہ تام نہیں ہے. اب آئیں ان سے جا کر پوچھیں جو سر سجدے میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں تیری حور العین نہ بھی ہو تب بھی ہم سجدہ کریں گے, اس لیے کہ ہم عبادت کی دنیا میں تام بھی ہیں کامل بھی ہیں. کامل عبادت وہ ہوتی ہے جو عابد کو اٹھا کر معبود تک پہنچائے. وہ عبادت نہیں ہوتی جو عابد کو اٹھا کر حور العین سے چپکا دے, سبحان اللہ, جو نعمتوں سے چپکا دے, جو نہروں سے چپکا دے. یہ عبادت کامل نہیں ہے. اور وہ جو شہرت پانے کے لیے ہو وہ تام نہیں, اس کے اندر
عیب ہے. کہا کہ عبادت تام بھی ہونی چاہیے اور عبادت کامل بھی ہونی چاہیے. معرفت تام بھی ہونی چاہیے, معرفت کامل بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے جس دین کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے امام حسین کی شکل میں, وہ تام بھی ہے, کامل بھی ہے. جہاں تک انسان جا سکتا تھا وہیں تک دین کو مکمل بنا کر بھیجا ہے, اور خود دین کے اندر کسی عیب کو نہیں رکھا, فطرت کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ. لیکن یاد رہے کہ یہ دین کامل بھی ہوتا ہے, تام بھی ہوتا ہے. ولایت کے سائے میں اگر ولایت ہو تو یہ تام بھی ہے, کامل بھی ہے. اگر ولایت نہ ہو, نہ تام ہے نہ کامل ہے. اس لیے خداوند عالم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مرضی خدا بن گیا. کیوں؟ کہ اس کے اندر تمامیت بھی پائی جاتی ہے اور کمال بھی پایا جاتا ہے, اور یہ تمامیت اور کمال ولایت کے سائے میں آگے بڑھتا ہے. اگر ولایت کو نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا, جو ہدایت کا چراغ بن کر نمودار ہوتا ہے وہ بشریت کو کسی کنارے جا کر لگاتا ہے. اور وہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے, ایک سجدے پہ پوری بھٹکی ہوئی بشریت کو نجات دے دیتا ہے. اور اس کے ایک سجدے پہ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب حسین سر سجدے میں رکھے گا 61 ہجری میں, لیکن اعلان پہلے کر کے جاؤ. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ افضل الناس من عشق العبادہ, اور عبادت میں بھی عظیم ترین رکن سجدہ قرار دیا کہ جب سجدے میں انسان سر رکھتا ہے تام اور کامل ہو کر, خدا اس کو اٹھا کر پوری کائنات سے افضل بنا دیتا ہے. اور افضل الناس وہ ہے من عشق العبادت. اور حسین نے سجدے میں سر رکھ کر یہ ثابت کیا ترکت الخلق ترن فی ہوا وَأَيْتَمْتُ الْأَوْلَادَ لِكَيْ أَرَادَ. حسین سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ بہشت میں جا پہنچے, حسین سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ تیری ذات تک جا پہنچے. اس لیے کہ حسین کی عبادت تام بھی ہے, کامل بھی ہے, معرفت تام بھی ہے, کامل بھی ہے. اسی معرفت تام اور کامل کو بشریت کے اندر عام کرنے کے لیے ماہ مبارک شعبان میں خداوند عالم نے بشریت کی ہدایت کا انتظام. البتہ سلسلہ کلام جاری ہے, سفینہ نجات رہ گیا کہ انشاءاللہ